ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو 14 رمضان المبارک پیر کے دن کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ وظیفہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی جائز دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ قبول فرمائے گا۔ پھر چاہے وہ آپ اپنے جائز کاروبار میں برکت کے لیے دعا کریں، آپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اس کے حل کے لیے آپ دعا کریں، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار نہیں ہیں، آپ اپنے بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے دعا کریں، اور جو بھی آپ کی جائز حاجات ہیں ان کی تکمیل کے لیے اگر آپ یہ وظیفہ کر کے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی قبول فرمائے گا۔ تو ناظرین وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا اور آپ نے یہ سمجھنا دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، موبائل واٹس ایپ سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ناظرین جانتے ہوں گے کہ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ناظرین جب آپ اللہ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے اس طرح نہیں جلدی نہیں پڑھنا، آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے جب 11 مرتبہ یہ پڑھ لیا، پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ قرآن مجید کی صورت ہے سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے ہر دفعہ، اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک دفعہ ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 دفعہ ہو گیا۔ اس طرح ناظرین آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ آپ نے یا حی یا قیوم کا وظیفہ کرنا ہے۔ دونوں کلمات بڑی برکت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ آپ نے ناظرین اس طرح یا حی یا قیوم 1 دفعہ، یا حی یا قیوم 2 دفعہ، یا حی یا قیوم 3 دفعہ۔ آپ انہیں تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین جس طرح آپ کو بتایا گیا آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا اور یوں سمجھنا ہے آپ کا دنیا سے جو تعلق ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 11 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ آپ انہیں تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹا سا بڑا آسان سا وظیفہ ہے، میں نے آپ کو بڑا آسان کر کے بتایا ہے۔ تو ناظرین آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آخر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ بڑا آسان سا چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ ضرور کریں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے سب سے پہلے مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ وہ اس وقت بڑی ہی مشکل میں ہے۔ 32,000 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں، جن میں سے 13,000 14,000 کے قریب بچے ہیں۔ تو ناظرین بڑا
2 लाख سے زیادہ مکانات تباہ کر دیے ہیں، پورا غزہ اسرائیل نے کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ آپ نے فلسطینیوں کی مدد اور حفاظت کے لیے دعا کرنی ہے، حماس مجاہدین اور دیگر مجاہدین کی فتح و کامیابی و کامرانی کے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے۔ اسرائیل کی تباہی بربادی، اسرائیلی فوج کی، اسرائیلی حکومت کی تباہی بربادی، ذلیل و رسوائی، ان کے سپورٹرز کی، ان کے حامیوں کی تباہی و بربادی کے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے یہ عادت بنا لینی ہے، ہر وقت آپ نے فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی ہے، وہ اس وقت بڑی ہی مشکل میں ہے ناظرین۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد میں جو آپ جن میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں برکت کے لیے، اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اور جو بھی آپ کے جائز مقاصد ہیں ان کی تکمیل کے لیے دعا کریں۔ اور ناظرین، جس طرح آپ کو میں نے بتایا اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے جو ہے اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کرنا۔ اور ناظرین، آپ نے وظیفے کو بڑا اطمینان، بڑا تحمل، بڑا سکون اور بڑا آرام سے پڑھنا ہے۔ بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے، آسان سا وظیفہ ہے۔ اور ناظرین، آپ نے مجھ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو، میں کہوں گا کہ آپ یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد کریں، کیونکہ جب یہ وظیفہ آپ ہر نماز کے بعد کریں گے تو اس سے آپ کے وظیفے کو اور تقویت ملے گی اور فیوز و برکات آئیں گے۔ تو میں یہی آپ کو کہوں گا کہ آپ اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد کریں۔ مجھ بندہ ناچیز کو اجازت دیں، بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔